افغانستان اس خطے میں جغرافیائی اہمیت رکھتا ہے۔ افغانستان پورے ایشیا کا دروازہ ہے۔ افغانستان کے حالات کا اثر پورے ایشیا میں پڑتا ہے۔ 40 سالہ جنگ کے بعد بالآخر امریکہ نے امارت اسلامیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور امارت اسلامیہ کا لفظ میں نے استعمال کر رہا۔ امریکہ نے معاہدے میں امارت اسلامیہ کو تسلیم۔ پھر اس کے بعد کیا حق ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں ہم طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے؟ کیا حق حاصل ہے آپ کو کہ آپ نئے شرائط لگائیں گے؟ اگر تمہیں اتنا ہی زیادہ افغانستان میں انسانی حقوق کی فکر تھی تو معاہدے میں اس کا ذکر کر لیتے۔ تم نے معاہدے میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ آج تمہیں فکر ہو گئی صرف اس لیے کہ افغانستان پر اقتصادی پابندیوں کے لیے تم اپنے لیے ناجائز بہانے تلاش کر رہے ہو۔ انسانی حق وہ تو اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام جب امن کی بات کرتا ہے تو امن کا معنی انسانی حقوق کا تحفظ ہے، اور انسانی حقوق انسان کی جان سے متعلق، انسان کے مال سے متعلق، انسان کی عزت و آبرو سے متعلق حقوق کا نام ہے۔ تم عورت کے حقوق کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم عورت کے حق کی بات کرتے ہیں۔ تم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنے حکم کا پابند نہیں بناتا۔ اگر بچے کو اللہ اپنے حکم کا پابند نہیں بناتا، انسان کون ہوتا ہے جو نابالغ بچے کو اپنے حکم کا پابند بنائے اور اس پر مشقت مسلط کرے؟ لیکن حقوق کی تشریح میں فرق ہے۔ تم مادر پدر آزاد معاشرے کی بات کرتے ہو، تم بے حیا معاشرے کی بات کرتے ہو، تم ایک ننگے معاشرے کی بات کرتے ہو، تم ایک برہنہ معاشرت کی بات کرتے ہو، اور ہم ایسے معاشرے کی بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے تابع ہے، کیونکہ کامیابی اللہ کی دین ہے۔ فرق اتنا ہے۔ لیکن اگر میرا ملک ہے اور یہ ملک آزاد ہے اور پاکستان خود مختار ہے اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اگر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی، تو پھر اس اصول کے بنیاد پر پاکستان میں انسانی حقوق کی بات ہونی چاہیے۔ تم نہ قرآن کو بنیاد بناتے ہو، تم نہ سنت کو بنیاد بناتے ہو، تم نہ اپنے پاکستان کے آئین کو اس کی بنیاد بناتے ہو، اور کہتے ہو انسانی حق یعنی مادر پدر آزاد معاشرہ جس میں نہ عورت کی حیا ہے، نہ اس کی عزت ہے، نہ اس کا ناموس ہے، اور عورت کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے والا وہ تو خود ہمارا ملک کا حکمران ہے۔ اسے کیا حق حاصل ہے کہ وہ عورت کے حق اور عزت کی بات کرتا ہے؟ ہر مختور برازی اور مشتبہ شدد حقوق و درخرا کے